بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. سورہ نمل کی آیت 22. پیچھے ذکر تھا کہ ہدہد جو ہے موجود نہیں تھا اور اس کے بارے میں تفتیش تھی کہاں چلا گیا، تو آگے آئے اور کہتا ہے. فرمایا کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. ابھی بات جو یہاں پر بیان ہوئی ہے، یعنی اب یہ کون ہے؟ یہ ایک پرندہ ہے اور پرندہ آ کر یہ بات کہتا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ نبی سے کہہ رہا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ نبی کو وہ بات معلوم ہے جو اللہ نے اسے بتائی. ایک تو اس کے براہ راست جو کچھ ہے اس کے ساتھ ہے معاملہ، اور باقی جو اللہ نے اسے بتا دی. باقی ذاتی طور پر ہر چیز کا علم ہونا اس کا یہ ضروری نہیں ہے. اس کی نبوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے ہر چیز کا علم ہونا چاہیے. اور یہ مطالبہ کرتے تھے وہ فلاں بتا تو کہتے تھے کہ تو اللہ کا معاملہ ہے، یہ میرا نہیں ہے، میرے پاس وہی علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. اب باقی تو اسی طرح یہاں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ وہ کہتا ہے ہدہد پرندہ آگے کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. تو کہتا ہے کہ میں اچھا پیچھے سے ایک جملہ پیچھے رہ گیا جس میں کہا تھا وجئتک من سبأ بنبأ یقین. میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمراں ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. یہ ذکر کرتا ہے کیا ہے اس نے قوم سبا کا. تو اس کے بارے میں سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی. اس کا دارالحکومت معارب یہ موجودہ یمن کے دارالسلطنت کے قریب ہے. تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سرا سے گویا کہ 55 میل جانب شمال مشرق بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں واقع ہے. تو اس سلطنت کے بارے میں جیسا کہ اس کے بارے میں یہاں بھی بات آ رہی ہے کہ بڑی ترقی یافتہ اور اس کی جو تجارت کا سلسلہ تھا وہ بھی زیادہ تھا. اور اس میں اس زمانے کے اندر افریقہ میں حبش کے علاقے پر ان کا قبضہ تھا اور ادھر آگے تک گئے تھے. تو اس میں بہت ساری تجارت جو تھی وہ ان کے ساتھ میں چل رہی تھی اور وہ زیادہ تر انہی جو سبا کی قوم ہے یہ ان کے پاس تھی. تو اس میں یہ بات انہوں نے بتائی کہ بڑی دولت مند قوم ہے اور انہوں نے ایک بہترین آبپاشی کا نظام قائم کر رکھا تھا. غیر معمولی سرسبز شادابی ان کا ذکر جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے. خود قرآن بھی اس بارے میں ذکر کرتا ہے کہ ہم نے ایسا دیا تھا پھر انہیں یہ چاہا تو پھر ایسا ہوا. تو بنیادی طور پر یہاں پر ان کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک یہاں پر اس قوم کو دیکھا جس کی حکمراں جو ہے وہ ایک عورت ہے اور انہیں ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا. مال و دولت کی فراوانی ہے، اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا. اسی وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. آیت سجدہ ہے. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو.
یہاں یہ بات جو سامنے رکھی گئی کہ اس نے آ کر یہ ذکر کیا ہے اور بتایا ہے سلیمان علیہ السلام کو کہ ایک قوم ایسی موجود ہے، اس کا معاملہ اسی اعتبار سے ہے، لہٰذا اس معاملے میں یہ گویا کہیے کہ ان کی طرف سے یہ اطلاع کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس صورتحال میں کہ یہاں پر آپ کے قریب یہ صورتحال موجود ہے کہ اس کی شمس کی سورج کی پوجا کی جا رہی ہے، لہٰذا اس معاملے میں جو ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری کی ادائیگی گویا طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اب بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے اور وہ اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اور اس سیدھا راستہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان کا جو ہے اس کے اوپر غالب آ جانا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے، اب سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر دی جا رہی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یعنی کیا وجہ ہے، ایسی کون سی بات یہ آ گئی انوگی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں ایک جو ہدایت یافتہ بادشاہ بلکہ نبی ہے، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شرک کو اس بطور نظام زندگی کے اس کا جو ہے خاتمہ کرنا اس کا کام ہے۔ تو یہ بات آگے آتی بھی ہے، سامنے آئے گی، اس کو اس مقام پر ہی دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس نے اس طرح بیان کیا۔ اب اس کے بعد یہ بات یہاں پر آ رہی ہے سامنے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں پر بیان کی، پچھلی آیت جسے آیت سجدہ کے طور پر ہم نے لیا ہے، سامنے آتی ہے وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کے شیطان نے ان کے اعمال ان کے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ کہ یہ جو پورا کا پورا جملہ ہے یہ حدود کا نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس کے بعد بیان جو تھا اس کی بات جو تھی اس مقام پر ختم ہو گئی کہ سورج کے آگے سجدہ کرتی، بیان کر دیا۔ تو اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جتنے بھی لوگ شرک کی طرف جاتے ہیں، جتنے بھی لوگ اللہ کی نافرمانی اور گویا کہیے کہ اس طرف اس راستے کے معبودان باطل کی طرف جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ شیطان ہے کہ جو انہیں ان کا عمل ان کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو بات آگے جا رہی ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، کہ جو کچھ تم جانتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب جو ہے اللہ کے علم میں سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ رب العالمین کے قول کے طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے جس پر بات مکمل ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز جو اس مقام پر بیان کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہاں جو ان کی صورتحال تھی کہ انہوں نے جس فکر میں تھے کہ دنیا کمانے کے چکر میں ہی سارا جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کو صرف کیا ہوا تھا، اور یہ جو اصل بات تھی اسے قبول کرنے کے معاملات ان کے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ شیطان نے ان کو مطمئن کر دیا تھا کہ جب تم دنیا میں دولت اور طاقت اور شان و شوکت کے لحاظ سے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہو تو پھر تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ یہ ہمارا جو عقائد ہے، فلسفے، نظریہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، یعنی یہ ان کا خیال تھا جو کچھ ان کے سامنے بات آ رہی تھی۔ تو یہ چیزیں یہاں پر بیان کی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ بات آ گئی، خبر سامنے آ گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں نظر اٹھائی اور دیکھ لیا، حالانکہ کتنے اختیار ان کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا نہیں۔ اس پر اب آگے اقدام کا معاملہ شروع کرتے ہیں۔ اذهب بکتابی هذا فألقه إلیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اب یہ خط کی بات ہو رہی ہے کہ خط سلیمان علیہ السلام نے لکھا اور لکھ کر حدود کے حوالے کیا۔ یہاں تک حدود کا کام ہے، سامنے آتا ہے خبر دی ہے اور لے جا کر اس نے وہاں پر ڈالا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو گفتگو شروع ہوتی ہے، اب جو آگے کے جملے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اب یہاں پر براہ راست خط کی بات شروع ہو گئی ہے، گیا جا کے ڈالا، اس سب کا ذکر اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب ملکہ سبا جو ہے اس کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ بولی اے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، القی ڈالا گیا، پھینکا گیا۔ اب یہ جو کتاب کریم کا لفظ آیا ہے، کتاب کریم یعنی بڑا اہم، کریم یہاں معنوں میں آ رہا ہے اہمیت کے حوالے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی کریم یہ اس بزرگی کے معنوں میں تو نہیں آ رہا ہے اس وقت جو اس کی بات ہے یہ، تو اب اس میں جو اس کی بات اس حوالے سے ہے کہ اس کی اہمیت کیا بن رہی ہے
ایک تو یہ عجیب طریقے سے خط آیا ہے، عجیب طریقے سے آیا، یعنی کوئی انسان اسے لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پرندے نے اسے لا کر اس کے سامنے ڈال دیا ہے، تو یہ ایک عجیب طریقے کی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو مضمون ہے وہ بھی اس کو عجیب بنا رہا ہے، تو آگے وہ کہتے ہیں کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ پورے خط کی بات ہو گئی۔ وہ جو خط کے مضمون بتا رہی ہے کہ وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ پورا خط ہے جو خط بھیجا گیا ہے۔ اب اسی کے اندر جتنی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، یعنی خط کی اہمیت یاد سے سامنے آ رہی ہے، جو باتیں اس کے اندر ہیں، تو پہلی بات تو یہ آ گئی آپ کے سامنے کہ غیر معمولی طریقے سے آیا۔ دوسری بات یہ آ گئی کہ وہ فلسطین و شام کے عظیم فرمانروا سلیمان کی جانب، سلیمان علیہ السلام کی جانب سے۔ تیسرے یہ کہ اسے اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس زمانے کا معاملہ ہے کہ وہاں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، یہ طریقہ رائج نہیں تھا، خود ان کے پاس یہ بات موجود نہیں تھی، یعنی کس انداز سے جو ہے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں جو مطالبہ کیا گیا، جو بات اس میں کی گئی وہ کیا ہے کہ مسلم ہو کر، یعنی یہاں کہا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو اب یہ مسلم ہو کر حاضر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہی بات ہے کہ مطیع بن کر حاضر، جو مسلم کا لغوی مطلب ہے یعنی مطیع بن جانا، یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا، مطیع بن کر آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دین اسلام قبول کر کے حاضر ہو جاؤ۔ یعنی دونوں مطلب اس سے نکلتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے گویا بادشاہ کی حیثیت سے بھیجا ہے، یہ بات ان کے سامنے رکھی ہے، اور نبی ہے تو اس حیثیت سے بھی بات ہے کہ دعوت ہے کہ اسلام قبول کرو، اس طرف آؤ۔ تو یہاں ایسے ہی الفاظ جو اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں جس سے دونوں باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس خط کے معاملے میں اس پر بات ہو سکتی ہے کہ اس میں جو اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ ساری رہنمائی ہمیں عطا فرماتے ہیں چیزوں کے ذریعے سے، کہ یہاں جس انداز سے خط لکھا گیا ہے، تو خط لکھنے میں اس کے بارے میں کہ یہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا یہی وہ پہلا اور آخری مقام ہے کہ جہاں قرآن مجید کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کے طور پر، آیت کے حصے کے طور پر موجود ہے، ورنہ یہ تو کلام اس پر ہے، اس پر بات پہلے ہو چکی آغازی میں کہ اس ہر صورت کا حصہ ہے یا صورتوں کو ممیز کرنے کے لیے درمیان میں اس کو رکھا گیا، لیکن یہاں یہ قرآن مجید کا حصہ بھی یہاں واضح طور پر موجود ہے۔ ایسا حصہ تو ہے اس طرح سے، تو ہر صورت کا بھی حصہ ہے کہ نہیں، لیکن یہ اپنی جگہ یہ آیت یہاں پر موجود ہے، تو قرآن مجید کا حصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ کس طرح سے لکھا گیا ہے، خط کس طرح لکھا جا رہا ہے۔ خط لکھنے میں یہ کیا بات آ گئی؟ انہ من سلیمان، پہلے کیا آ گیا؟ یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ بعض لوگ خط لکھ دیتے پتہ نہیں چلتا کس کا خط ہے، یعنی اس معاملے میں اب یہ جاتا ہے کہ پورا پڑھ کے آخر میں جاتے ہیں تو شاید مل جاتا ہے پتہ، کوئی بات پتہ چل جاتی ہے۔ اسی لیے یہ بات ہوتی ہے کہ جس کی طرف سے خط کس کی جانب سے ہے اور کس کے لیے ہے، یہ لکھنے کی بات ہوتی ہے، ادب کی بات ہے یہ۔ اس حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں آغاز یہ کیا گیا، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں تھوڑا سا کلام کیا ہے علماء نے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے گا اور پھر لکھا جائے گا کہ یہ خط کس کی طرف سے، یا یہ پہلے لکھ دیا جائے گا۔ تو کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع ہوا ہو، اور لیکن چونکہ اس نے پہلے بتایا یہ کہ یہ ہے کس کی طرف سے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا ہے، اس میں یہ بات ہے۔ تو بنیادی طور پر بات یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، تو یہ خطوط لکھنا، اپنے مضامین، یہ سب چیزیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم۔ اچھا ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے جب یہ خطوط لکھے ہیں تو اسی اللہ کے نام سے اس کا آغاز کیا ہے، یہ چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو پورا یا بسم اللہ لکھا ہو، اللہ کے نام سے شروع کرنے کی بات ہو۔ تو یہاں پر یہ ادب جو بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے درمیان بھیجا، ان کو یعنی ایسے مشرک بادشاہوں کی طرف بھیجا، کافروں کی طرف بھیجا۔ اب یہ بھی کیا ہے، اس وقت بعد مسلمان ہے، ابھی تو مسلمان نہیں ہے، اس کے پاس بھیجا ہے، تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ بھیجا جا سکتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا کہ چونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے، قرآن نہیں ہے،
لہٰذا اگر کسی مضمون میں کسی خط میں اس کے کچھ حصہ موجود ہو تو قرآن جی کا لائقہ دیا جا سکتا ہے، یعنی ایک بات یہ کر لی گئی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پر بات دوسری بھی آ گئی سامنے کہ کہا کہ عام حالات میں جب ہم یہ کام کرتے ہیں، عام حالات میں جب اپنے خطوط کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں تو پھر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ خطوط کو محفوظ نہیں کیا جاتا اور وہ ادھر ادھر ڈالے جاتے ہیں تو بے ادبی کا معاملہ ہوتا ہے، بے ادبی کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہ کیا جائے بلکہ بسم اللہ الرحمن پڑھ کے شروع کر لیا جائے۔ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ تو سامنے والے کا کام ہے کہ اس کا ادب کرے، اس کو دیا گیا ہے، اس کو دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں بھی جس کو دیا جا رہا ہے وہ تو اس کا کام یہ نہیں کہ اسے وہ سنبھال کر کہیں رکھے گا، اس سے آپ کام کرے گا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے ہیں اس میں بھی ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے۔ تو غرض یہ کہ اس اعتبار سے یہ چیز کہ اس کا اہتمام کرنا سامنے والے کا کام ہے، اسی کام کرنا چاہیے کہ جب اس طرح ہے تو اس کو محفوظ کرے، صحیح طریقے سے رکھے۔ لیکن اس بنیاد پر ایک عمل ترک کر دیا جائے بالکل، یعنی یہ بات سوچنے کی ہے کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ ایک عمل جو ہے وہ ترک کر دیا جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کام تو پورا ہو جاتا ہے کہ اگر آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے پڑھ کر شروع کر دیتا ہے، اور جو لوگ یہ 786 لکھ دیتے ہیں اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس کا کوئی معاملہ اس اعتبار سے نہیں کہ اس کا قائم مقام سمجھ لیا گیا اور یہ کر دیا کہ اچھا بھائی ہم نے تو کام کر دیا، یہ درست بات نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات اس حوالے سے ہے کہ یہ ہمارے سامنے جو تعلیم آ رہی ہے اس میں یہ چیز واضح طور پر بیان ہو گئی ہے، تو کم از کم تو بات یہ ہے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جائے، اور اگر لکھا جائے تو بھی یہ سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ٹھیک طریقے سے رکھے۔ اچھا، اب یہاں پر جب یہ بات کہتے ہیں کہ مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ مشاورت کی بات آ رہی ہے کہ قوم سبا میں بادشاہی نظام تو تھا مگر استبدادی نظام نہیں تھا، یعنی پہلے مشورے کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ فرمایا رواں وقت جو ہے معاملات کے فیصلہ جو ہے آیان سلطنت کے مشورے سے کر رہا ہے، یہ بات اس کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک اچھا معاملہ ہے، اچھا اصول ہے، اس کو ہمیشہ اچھا سمجھا جاتا ہے، اور اسلام تو خیر اس بات کی تعلیم ہی دیتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو تعلیم دی گئی کہ مشورے کے مشورہ رکھو، تو اس میں یہ بات ان کی طرف سے اس نے بھی یہ کام کیا کہ بتایا کہ میں فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ اس کے اندر لفظ جو تشہدون آیا ہے یعنی تمہاری موجودگی کے بغیر یا تمہیں شریک مشورہ رکھے بغیر۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ ان لوگوں نے جو جواب دیا کیا کہتے ہیں؟ قالوا نحن اولو قوۃ، وہ کہتے ہیں کہ ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے گویا کہ یہ کہ بات اسی کے ذمہ ڈال دی، اب ظاہر سی بات اس کے ذمہ ڈال دی، فیصلہ پھر اسی کو کرنا ہے، لیکن انہوں نے اپنی وفاداری کا اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے بادشاہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے اور اس بات کہی اس نے، ایک تو بات یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے اور ایک بات یہ ہے کہ اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیاری کی جائے، اور ٹھیک ہے جو اس کی بات نہ قبول کی جائے۔ تو اب اس میں انہوں نے یہ بات اس کے سامنے رکھ دی کہ ہم بہت تیار ہیں اس کام کے لیے بھی، لیکن فیصلہ آگے آپ کے حوالے ہی۔ تو اب فیصلہ خود اس نے کیا ملکہ نے، اور آگے کہا، اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ اس نے ملکہ نے پہلے تو یہ کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ یعنی اس میں یہ جو قوموں کے اوپر حملہ کرنا، قبضہ کرنا اور ان کے آزادی کو سلب کرنا، یعنی جو بادشاہوں کی ملک گیری یا فاتح قوم کی دوسری قوموں پر دست درازی، یہ جو ہے اس کو اس نے 2 جملوں کے اندر بیان کیا ہے کہ عام طور پر عام حالات میں ابھی تو جانتی نہیں ہے اسلام کیا ہے اور نبی کا پیغام کیا ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن عام حالات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی فاتح قوم جو ہے کسی دوسری قوم پر جب دست درازی کرتے ہیں تو یہ اصلاح کے لیے نہیں کرتے اور خیرخواہی کے لیے نہیں ہوتے، حالانکہ آج کے دور میں بھی کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کے لیے، انہوں آزادی دلانے کے لیے اور جمہوریت کے لیے، فلاح کے لیے، لیکن جہاں جاتے ہیں بربادی کے نئے افسانے چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔
یعنی یہ بات ابھی جو قریب کے زمانے میں آپ کے سامنے کہ جس ملک میں گئے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یعنی ہر اعتبار سے خراب کر دیا. تو یہ معاملہ، اس کا معاملہ صرف یہ ہوتا ہے کہ غرض یہ ہوتی ہے کہ دوسری قوموں کو اللہ نے جو وسائل دے رکھے ہیں، جو اس کے ذرائع ان کے ہیں، ان پر قبضہ کیا جائے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو اتنا بے بس کر دیا جائے کہ وہ کبھی ان کے مقابلے میں سر اٹھا کر اپنا حق نہ مانگ سکیں. یہ جو بات کہی نا کہ عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی یہ کام بھی کرتے ہیں اور ان کے تمام عزت، یہ جو طاقت اور عزت کے تمام ذرائع اور ان کی خوشحالی کے وہ ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ قوم کبھی ان کے مقابلے میں اٹھنے نہ پائے. اور ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ جن میں ذرا بھی خودی گدائیاں ہیں انہیں کچل دیا جائے، اور دوسری طرف افراد میں غلامی، خوشامد، ایک دوسرے کی کاٹ، ایک دوسرے کی چاپلوسی، یعنی اس چیز کو جو ہے پیدا کر دیا جائے. اور پھر اسی کے اندر پھر جب ذہنی غلامی بھی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فاتح قوم کی نقالی، اپنی تہذیب کی تحقیر اور یہ چیزیں، ان کی تعظیم، اور یہ سارے کمینہ اور صاف انسان پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس سب پر کام کرتے ہیں، سارے کام ہیں. تو اس نے جو ہے اس اعتبار سے یہ بات اس کے سامنے رکھی کہ جب آتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں، یہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ ایک اجرت یعنی کچھ معمولی سے اس کے فائدے کے عوض میں اپنی قوم کے خلاف بھی بدترین خدمات انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ سب تاریخ میں آپ کے سامنے ہے، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ بات اس نے کہی ہے اپنے لوگوں کے سامنے کہ ایسا ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ایسا ہی یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. اب وہ ایک یعنی تدبیر کی بات کرتی ہیں، کہتی ہیں میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. اب اس میں جو اس کے پیش نظر ہے پتہ چلے گا کیا چیز تھے. اب ہدیہ بھیجا ہے، اب یا تو اگر مال و دولت کی حویث ہے ظاہر ہے ہدیہ قبول بھی کیا جائے گا، یہ سب پتہ چلے گا کیا معاملات ہیں. پھر وہ جو جائیں گے وہاں سے پھر خبر بھی لے کر آئیں گے. تو ذرا پہلے یہ کر کے دیکھا جائے کیا یہ چیز چاہیے تو کیا چاہتے ہیں. اگر یہی ہے کسی پر بات بن جائے تو اس نے اپنے طور پر یہ اپنی عقل مندی کے مطابق یہ کام کیا ہے. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. تمہارا ہدیہ یعنی مال کی تو غرض ہی نہیں ہے، مال کی تو یہ تو بات ہی نہیں ہے. بات اصل میں کیا ہے؟ جو چیز پیش نظر ہے، جو شرک ہے، اس کا معاملہ جو اس پر یا تو اس کی اصلاح ہو جائے یعنی یا پھر ظلم کے نظام کے طور پر اسے باقی نہ رہنے دیا جائے. یہ چیزیں نہیں تابع بن کر رہنا پڑے گا. تو یہاں پر یہ بات جو ہے انہوں نے کہی ہے اس معاملے میں اس اعتبار سے کہ مجھے تمہارا مال جو ہے مطلوب نہیں ہے، مجھے تمہارا مال مطلوب نہیں ہے، مجھے یہ چیز درکار نہیں ہے، بلکہ میرا جو معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے. لہٰذا تمہارا مجھے جو اللہ نے مال دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تمہارا مال تمہیں کو مبارک رہے. اور پھر اس کے بعد ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں. یہ ہوا کہیے کہ سفیر کو واپس بھیجا گیا ہے. اب اس معاملے میں جو بات ہے کہ اس میں اب واضح طور پر یہ بات اس کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ کوئی چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اس کے اندر تمہیں یا تو اسلام قبول یعنی مطیع ہونا پڑے گا، یا اسلام قبول کرنا پڑے گا، یا پھر لڑائی کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اب یہاں سے جا کر سب کچھ دیکھا ہے اس نے، ساری چیزیں جا کر بیان کی ہیں. تو آگے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں. یہاں پر یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ اس کے ان کا اپنی جگہ سے آنا یعنی اس سے کہ پہلے کہ مطیع ہو کر حاضر ہوں، تو گویا سلیمان علیہ السلام کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، یہ بات معلوم ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ اب مطیع ہو کر آئیں. یعنی اب لڑنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بات جو ہے انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ وہ ان کے پاس حاضر ہو.
اور معاملہ اسی طرح کا بھی سامنے آ رہا ہے، آگے آئے گا۔ اب اسی بات کو جو پیش نظر ہے، یعنی جو پیش نظر کیا ہے؟ اصلاح پیش نظر ہے۔ دیکھیے کسی کے ملک پر قبضہ کرنا، کسی کی دولت پر قبضہ کر لینا، کسی کو غلام بنا لینا، یہ کبھی بھی اہل ایمان کے پیش نظر نہیں رہا۔ اسلام کو جو لوگ اس کے لیے جو اہل ایمان کا جب آگے بڑھے ہیں اور ملکوں پہنچے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ وہاں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی جائے اور جو نظام باطل موجود ہے اسے نظام حق سے تبدیل کر دیا جائے، اور اگر وہ اپنے اس پر اصرار کرتے ہیں تو بہر اسے نظام باطل کے طور پر قائم نہ رہنے دیا جائے، ذاتی زندگی میں جو چاہے کرے۔ تو اس طرح سے یہ چیز پیش نظر ہے۔ تو اب یہاں پر انہیں بات معلوم ہے، اب یہ جو ہے مدعی ہو کر آ رہی ہے تو مدعی سے اب یہ یہاں پر ان کے پیش نظر یہ کہ انہیں ان کی اصلاح کی جائے۔ تو اب یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک معجزاتی بات بھی سامنے آ جائے۔ ابھی تک تو بات کیا ہے؟ ظاہری جاہ و حشم ہے، ظاہری اقتدار سامنے۔ اب جب ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اس کا تخت میرے پاس لے آؤ قبل اس کے جو مدعی ہو کہ میرے پاس حاضر ہو، تو گیا جس تخت کے بارے میں بتایا بڑا عظیم الشان تخت ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ کتنے 7 تالوں میں رکھا جاتا اور کتنی عمارتوں کے اندر بند ہوتا، اور کیا اس کی ظاہر ہے کہ یہ بات ہے کہ بڑا عظیم تخت تھا اور ویسا تھا تو اس کی خوبی سے حفاظت بھی اس کی ہوتی ہوگی۔ تو اب اس اعتبار سے یہ وہاں سے منگا لیا جائے اس سے پہلے کہ وہ یہاں پر آ جائے، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک معجزاتی بات اس کے سامنے آ جائے اور شاید وہ اس بارے میں سوچنے پر آمادہ ہو جائے، اور یہ بات ہوئی بھی، یعنی معاملہ ہوا بھی کہ اس سے متاثر ہوئی کہ ہاں ان کے پاس بھی ایسی طاقت بھی ایسی خوبی ہے، اور وہ اس نے اس طرف سوچنے پر اسے آمادہ کیا۔ تو یہاں اس کے بارے میں بات ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ تخت میرے پاس آ جائے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ یہ معاملہ جو یہاں پر پھر واضح کر ہو رہی ہے بات، یہ جو پہلے بات گزری تھی کہ جن لوگوں نے جن تسلیم کرنے سے، جنوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، ان کے پاس بہت ساری چیزوں کی توضیح موجود نہیں ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کتنے مقام سے کس مقام سے اس مقام تک لانے کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے وہاں سے لایا جائے، اور لانے کے لیے اب قوی ہیکل جن کہتا ہے کہ آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے، دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں اسے حاضر کر دوں گا۔ ابھی کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسے جو اللہ نے قوت دی ہے اس کی بنیاد پر اس نے یہ بات کہی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں قوی امین بھی ہوں، یعنی میں جو ہے اس معاملے کو خیانت بھی نہیں کروں گا۔ لیکن اب اس کے بعد آگے کی بات کیا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا الذی عنده علم من الکتاب، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان نے تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، یعنی جب بات ہے کہ پلک جھپکتے میں یہ چیز آ گئی، یہاں پر سامنے موجود ہے، ظاہر موجود ہو گیا کہ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ یہ بات یہاں پر کئی معنی لے کے ہمارے سامنے عنوان لے کر آ رہی ہے۔ ایک بات تو یہ آ گئی کہ جس شخص کے بارے میں اس بار کتاب کا ایک علم تھا، اس شخص کے بارے میں قطعی طور پر یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ شخص کون تھا، قرآن کی بات نہیں بتا رہا ہے، نہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت کی ہے کسی صحیح حدیث کے اندر۔ تو مفسرین نے اس کے بارے میں متعدد باتیں کی ہیں، کسی نے کہا کہ وہ فرشتہ تھا، بلکہ کسی نے کہا کہ وہ خود سلیمان علیہ السلام ہی تھے، کتاب کا علم ان کے پاس تھا تو یہی تھے، انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی اور تھا، اس میں عاصم برقیہ اس کا نام آتا ہے کہ وہ تھا جو یہودی ربیوں کے اندر بڑا آدمی تھا، رئیس الرجال اسے کہتے تھے۔ تو اس معاملے میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔
لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو الفاظ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں واضح ہو رہے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام سے الگ کوئی آدمی ہے. حالانکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہہ رہے ہیں، ان کا اصرار ہے کہ یہ وہ تو سلیمان علیہ السلام ہے، لیکن وہ تو کہہ ہی رہے ہیں اس بارے میں، یعنی تو سیاق و سباق جو ہے وہ چیز وہ بتا رہا ہے کہ کوئی اور آدمی ہے. جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے جو ایسا ہی کام کرے تو اس موقع پر یہ بات آ گئی. اب یہ کون سا علم تھا، کس طرح کا علم تھا، کیا چیز تھی، اس کے بارے میں کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ایسا اس کے پاس کوئی غیر معمولی علم تھا اور وہ اللہ کی کسی کتاب سے ماخوذ تھا جس کے بنیاد پر جو ہے اس نے چند یعنی علم کی طاقت سے اسے لا کر یہاں لمحے کے اندر پہنچا دیا. تو اس کی مزید گفتگو، مزید وضاحت، مزید چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، لہذا اس کو اسی حد تک رکھا گیا. جہاں تک اللہ رب العالمین کا اپنا تعلق، اس کے اپنے ظاہر اس کی کتاب کا علم، اس کے ذریعے سے جس طرح سے بات ہو رہی ہے تو اس کی قدرت کا معاملہ ہے. اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ہی رات میں چلے گئے اور 6 کی رات میں واپس آ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں معراج کے سفر پر لے گیا اور کہاں سے کہاں تک وہ سارے معاملات ہو گئے. تو یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے، اسی اعتبار سے یہ چیزیں ہیں. تو جس کے لیے جتنی چیزیں اتنی اسی طرح. اب ایسے علم کی تلاش میں لگ جانا، ایسے یا اس علم کی بنیاد پر کچھ لوگوں کا اپنے کہیے کہ ایسے علم کا اظہار کرنا ہوگا، بھائی دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے، تو ایسا جو تھا وہ ادھر ہی گیا، یعنی ایک معجزاتی طور پر بات تھی اور وہ اسی کے ساتھ چلی گئی. تو یہاں پر صرف یہ بات اسی لیے نہ اس کی کوئی بڑی وضاحت حدیث میں کی گئی، یعنی صحابہ نے پوچھا ہوتا تو بات آتی صاحب نے جتنی بات کہی اتنی بات جو ہے اسی حد تک رکھی گئی. اب اس مقام پر وہ کہتے یہ ہیں، یعنی اتنی بڑی اتنی استطاعت کا معاملہ، جیسے کہ ابھی چونٹی کے والے سے بات آئی تھی کہ جب چونٹی کی آواز سنی، اس کی بات سنی تو کیا کہا؟ اے میرے رب مجھے اپنے قابو میں رکھ. یعنی کتنا اللہ نے احسان کر رکھا ہے، فضل ہے اس کا، کیا کیا صلاحیتیں دی. اب ان کے دربار میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی کارکردگی یہ ہے کہ یہ ابھی کہاں خواہش کی حاصل کر دیا، اس نے لا کر پیش کر دیا. تو اب اس پر کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور جو کچھ بھی انسان پر اللہ کا فضل ہی ہے، جو کچھ بھی ہے انسان پر اللہ کا فضل ہی ہے. اب ہم تو فضل سمجھتے ہیں صرف مال کو کہ میرا یہ اللہ کا فضل ہے، حالانکہ مال بھی اللہ کے فضل میں، لیکن اسی وقت اللہ کا فضل ہے جب وہ صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے، یعنی جب صحیح طریقے سے حاصل ہو، اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے صحیح طریقے سے، فضل ہے. لیکن اگر کوئی اور طریقہ اختیار کر کے اللہ کی نافرمانی سے، تو پھر وہ فضل نہیں ہے، پھر معاملہ کچھ اور چلا جائے گا. تو ایک تو بات یہ کہ اس بات کو ہمیں اپنے سامنے اس مقام پر الگ سے بھی رکھ لینا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ نعمت ہے میرے رب کا فضل ہے. یہ بات کہ جو چیزیں بھی ہمیں حاصل ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے رب کا فضل ہے. اور اس کو تسلیم کرنا، اس کو تسلیم کرنا صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کا توغرا بنا کے لگا لیا جائے، گھر کے باہر ایک توغرا لگا دیا جائے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. حالانکہ کیا واقعہ ہے کہ نہیں؟ آدمی کو یہ بات زیب دیتی ہے، یعنی جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے، تو اکثر تو اس کے خلاف نظر آئے گا، اکثر اس کے خلاف نظر آئے گا. اور یہاں تک بات ہو گئی کہ ہم نے اس چیز کا یعنی ایک مذاق بنا لیا. یہ بڑے گناہ کی بات ہے، بڑے گناہ کی بات ہے. یعنی اسلام دین کے معاملے کو جو ہے کوئی ایسا رنگ دے دیا جائے، یعنی جہاں رشوت اور اس طرح کی آمدنی ہے تو اسے کیا کہہ دیا گیا؟ یہ جو ہے یہ فضل ربی ہے، یعنی یہ تنخواہ ہے، یہ مشاعرہ ہے اور یہ فضل ربی ہے، مزید اور اللہ کا فضل ہے. تو یہ جو ناجائز طریقے سے لیا جا رہا ہے یہ گناہ ہے، حرام ہے، اسے فضل ربی کہا جائے تو یہ مزید اور گناہ ہے، مزید جرت ہے. یہ تو اس اعتبار سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کس پر یہ بات کہہ سکتے ہیں، کہاں یہ بات کہنا مناسب ہے. بہرحال اللہ کا فضل ہے. تو اب اس میں کہا کہ یہ فضل کس بنیاد پر ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جو بھی فضل انسان پر اللہ کا ہے اور جتنا ہے، اس سب کا مقصد کیا ہے؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے. انسان کی آزمائش ہو رہی ہے. آزمائش کس چیز میں ہو رہی ہے؟ جو اس انسان کو علم ہے اس حوالے سے، اختیار ہے اس حوالے سے، یعنی اقتدار ہے اس حوالے سے، اور جو بھی جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کیا انسان کے لیے بطور آزمائش کے، ہر چیز انسان کے لیے کہ اس آزمائش میں وہ پورا اترتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے. اور آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ بتائی اللہ نے احسن عملا، یعنی یہ بات جو ہے کہ
کون بہتر عمل؟ وہ جو اللہ نے بتایا کہ اسے پانی کے بعد کیا کام کرے، تو وہی بات آگے جو پیچھے گزری تھی کہ ایسا عمل کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے بعد اللہ کی نافرمانی میں نہ جائے، فرما برداری کی طرف جائے۔ تو یہاں پر وہ یہ بات یہ سمجھنا کہ یہ بطور آزمائش کے، دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے یہ آزمائش کے لیے ملا ہے، اور اس میں اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ اسے پانے کے بعد وہ کرتا کیا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو جملہ پورا جہاں تک آتا ہے فضل من فضل ربی پر نہیں رک جاتا، بلکہ مزید کیا، لیبلونی، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ میری آزمائش ہو، مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد شکر کے طریقے اس حد تک تم نے بات کی ہے، اور بات پھر آگے آ جائے گی۔ پھر مزید کہا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید متعدد حوالوں سے ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ ہر نیک عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ اس کا فائدہ عمل کرنے والے کو ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو کیا اللہ تعالیٰ کو نقصان ہو جائے گا؟ اللہ کا نقصان نہیں ہے، نقصان کس کا ہے؟ فرد کا ہے، انسان کا ہے۔ تو اسی بات کو جو ہے بار بار بیان کیا گیا ہے، بار بار واضح کیا گیا ہے کہ یہ معاملہ انسان کے اپنے لیے، اس لیے کہا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو کوئی تزکیہ کرتا ہے، جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہاں یہ چیزیں ہیں، جب شمع روشن ہوتی ہے دوسروں کو بھی اس کا فیض پہنچتا ہے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اصل فائدہ اسی کی ذات کو، جس حوالے سے اس کی ذات کو ہو رہا ہے۔ اصل معاملہ یہی ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی ہدایت اختیار کرے گا اس ہدایت کو اختیار کرنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اسی کو ہوگا۔ تو اس کا معاملہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ حدیث قدسی ہمارے سامنے آتی ہے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک تم سب انس و جن اپنے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ، عمل کی بات کا ہوتا ہے نا، دل سے پہلے آدمی سوچتا ہے، تو کیا کہا کہ تم سب انسو سارے کے سارے اول تا آخر، یعنی جب سے آغاز ہوا اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے اپنے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک تم سب انس و جن اپنے سب سے زیادہ بدکار شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی یہ تو اللہ کی بات ہے، اس کے اپنے اختیار اقتدار اور اس کی کیفیت کی بات ہے۔ اور فرمایا اے میرے بندو، یہ تمہارے اپنے اعمال ہی ہیں جن کا میں تمہارے حساب میں شمار کرتا ہوں، پھر ان کی پوری پوری جزا تمہیں دیتا ہوں۔ بس جسے کوئی بھلائی نصیب ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جسے کچھ اور نصیب ہو تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ یعنی یہ سب نتیجہ تمہارے عمل کا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات بتا دی گئی کہ اس کا سارا جو معاملہ ہے کس کا ہے؟ اس کا معاملہ انسان کے اپنے لیے۔ تو کیا کہا کہ اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے، اسے کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر کا رویہ اختیار کر کے انسان اپنا ہی معاملہ بہتر کرتا ہے، اپنی فائدہ کرتا ہے۔ آگے فرمایا قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ یعنی معاملہ سامنے آنے کے بعد بھی غلط ہی سوچتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ذہن کیا ہے، عمل کیا ہے، کس طرف رخ ہے۔ تو یہ تو انسان کا اپنے اندر جب تک کوئی چیز نہ ہو اس وقت تک خالی سے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک قالت کأنہ ہو فأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور اپنے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم نے سر اطاعت جھکا دیا، ہم پہلے وکنا مسلمین، یا ہم پہلے مسلم ہو چکے تھے۔ یعنی ہم نے مان لیا، سمجھ لیا تھا کہ ہاں کوئی معاملہ ایسا ہی ہے۔ جب پتہ چلا تھا نا کہ یہ تو دولت انہیں مطلوب نہیں ہے تو کوئی بات صحیح ہے، دیکھیں چل کر۔
تو زمان فقرہ جو ہے یہ بات آ گئی اس کے اندر، تو اس اعتبار سے اس کے یہ بات آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو وہی ہے اور ہم تو پہلے ہی جان چکے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ یہ وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے کہا کہ اس میں سیدھ اور ہٹ ڈرمی نہیں تھی، یعنی اب معاملہ کیا، وہ اس وقت تک کافر تھی اور اس لیے کافر تھی کہ کافر قوم میں پیدا ہوئی تھی۔ ہوش سنبھالنے سے اس نے اس کو ہوش سنبھالنے کے بعد جس چیز کے آگے سجدہ رہی اسی پہ کرتی چلی آئی، لیکن جیسی حقیقت اس کے سامنے آئی فوراً اس نے جو ہے اس کی آنکھیں کھل گئیں اور پھر فوراً اس نے اسلام کی طرف پیش قدمی کی، یعنی اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ اس لیے جب تک بات ان کے سامنے نہیں آتی تو بات پہنچانا یہ کام ہے، بات پہنچانا، جب بات پہنچتی ہے پھر اس کے بعد انسان کا عمل سامنے آتا ہے۔ اصل چیز جو رکاوٹ بنی ہے وہ پچھلا معاملہ، وہ ماحول ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ حالات ہیں جن کے اندر ایک انسان ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد دیکھو کیسے ہیں، ایسے ہی ہے، یہی سنا، یہی پڑھا، یہی دیکھا، یہی سب کچھ ان کے سامنے رہا، ایسے ہی ہے۔ اب چیز بتانا، بیان کرنا، بات تک پہنچانا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے یہاں تدبیر بھی کی ہے، بہت تخت لگا کے رکھا ہے، یعنی اس کو یہ بھی دکھایا، اس کو اندازہ ہوا، سب بات سمجھ میں آئی، ہر چیز جو ہے اس کے سامنے اس طرح کا معاملہ کیا۔ اب آخری بات کیا کہی، قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر پکار اٹھی، اے میرے رب، میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ یعنی اب کیا ہے، یہ آخری جھٹکا، آخری معاملہ۔ اسی اعتبار سے پہلے تو جو معاملہ ہوا آغاز اس کا جب دیکھیں ہم تو بات ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی پہلی چیز جس نے اسے متوجہ کیا وہ کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کا خط ہے، یعنی جس پہ کہا نا اس نے کتاب کریم، میرے پاس جو کتاب، یعنی اس نے اس کی اہمیت کو سمجھا، اس کی اہمیت کو سمجھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا تھا۔ یہ بھی اس کے لیے ایک بات تھی، اس نے اسے سوچنے پر مجبور کیا۔ پھر دوسری چیز کیا آئی، ہدیے بھیجے تھے بڑے قیمتی، انہیں رد کر دیا، یعنی اس کو یہ قبول نہیں ہے۔ یعنی معاملہ جو ہے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ مال و دولت کا رسیہ نہیں ہے۔ پھر ملکہ نے جو سفارت بھیجی تھی اس نے آ کے جو بتایا، ان کا حال سنایا، ان کی متقیانہ زندگی، ان کی حکمت، ان کی دعوت حق جو ان کے ذریعے سے واپس پہنچی، تو اسی نے اس چیز پر آمادہ کیا خود چل کر ان کے پاس جائے اور پھر یہی کہا اس نے کہ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے۔ جملہ آتا ہے تو کس بنیاد پر جان گئے تھے، جو کچھ ہم تک خبر پہنچی تھی ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اب یہ چوتھی چیز آ گئی، یہ جو تخت کا موجود ہونا، یعنی ایک معجزاتی بات اس نے دیکھ لی کہ اللہ کی طاقت ہے، یعنی معجزہ ہے یہ۔ اب آخری چیز یہ دیکھ لی کہ یہ شخص جو اتنا سامان عیش و تانا، یعنی اتنی بڑی نعمتیں رکھتا ہے، ایسے شاندار محل میں رکھتا، پھر کس قدر غرور نفس سے پاک ہے، کتنا جو ہے نیک آدمی ہے اور کس طرح بار بار اللہ کی طرف شکر کرنے والا، یعنی جو رویہ بات آ رہی ہے سامنے، یہ تو ظاہر صرف الفاظ نہیں ہے، یہ طرز عمل ہے۔ یعنی چوٹی کی بات آئی سامنے، فوراً اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، رب اوزعنی، اللہ سے کہا اللہ مجھے اپنی اس قابو میں رکھ۔ جہاں یہ دیکھا کہ پھر ایک نعمت سامنے آئی، ھذا من فضل ربی، یعنی پھر کہا کہ میں شکر کروں اس لیے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ساری باتیں جو جب دیکھ کر، یعنی ان کے کردار، ان کے معاملے کو دیکھ کر بالآخر کیا ہوا کہ اس نے ملکہ نے اسلام قبول کر لیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو مکمل کر دیا۔ اس میں بہت سی رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے بھی جن کے سامنے بیان ہو رہا تھا اور ہمارے لیے بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وہاں ان لوگوں کے سامنے کہ دیکھو تمہارے پاس کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارے ذرا سی اقتدار ہے، آپ میں سے بات ہوئے جا رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام اتنا اختیار، اتنا اقتدار ایسا، پھر بھی اپنے کس طرح اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہتے ہیں۔ اور دیکھو ایسی خاتون، یعنی اس کا معاملہ کیا ہے کہ شرک میں مبتلا ہے، مگر جب حقیقت سامنے آئی تو کوئی چیز سے حقیقت کو قبول کرنے سے روک نہ سکی۔
یہ ہے تعلیم، یہ ہے صحیح طریقہ. تو اس اعتبار سے چیزیں اس میں رہنمائی کی موجود ہیں، اور ہمارے لیے خصوصیت سے اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا اور اس کا شکر ادا کرنے کی جدوجہد کرنا، اور ایسے اپنے صالح کی بات آئی سامنے کہ اس سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، تو اس کے لیے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے